السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل انفارمیشن اسٹوڈیو 1572۔ فرینڈس، ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ورلڈ وار 2۔ اب ہم نے ورلڈ وار 1 کی بھی وہ ذکر کر دی کہ ورلڈ وار 1 کب سٹارٹ ہوئی اور اس کی اینڈ کب ہوتی ہے۔ اس کی بھی لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں وہ دیتا ہوں۔ آپ اگر آپ کو ورلڈ وار 1 کے بارے میں پتہ نہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ اب اس کے ہم پہلے مین جو کازز ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم مین کازز کی طرف آتے ہیں۔ اس میں فرسٹ پہ جو آتا ہے وہ ہے امپیریلزم۔ اب امپیریلزم کا آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو کنٹریز تھے وہ اپنی جو کلونیل سسٹم جو تھی اس کو وہ اسٹیبلش وہ کر رہی تھی، جیسے کہ برٹن ہے، فرانس ہے، اس کی تو آلریڈی وہ کلونیز موجود تھی پورے ورلڈ میں۔ لیکن جو اب اس ریس میں جرمنی اور جاپان جو ہے وہ بھی اس ریس میں وہ کود پڑے۔ انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ جس طرح برٹن اور فرانس اس کلونیل سسٹم کی وجہ سے اپنی جو اکانومی ہے وہ سٹرونگ کرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک سٹرونگ ملک وہ بننا چاہیے۔ اب حالانکہ اگر ہم ٹریٹی آف ورسائل کو دیکھتے ہیں جو کہ 1999 میں ہوئی بٹوین وکٹریس جو پاورز تھی اس کے درمیان اور جرمنی کے درمیان، اس ٹریٹی میں یہ ہوا کہ جو جرمنی تھی اس پر یہ سینکشن لگا دی گئی کہ جرمنی اب اس کے بعد کوئی بھی کالونی نہیں رکھ سکتا، اور جتنی بھی جو جرمنی کی جو کالونیز تھی وہ بھی ان سے سب وہ واپس لیے گئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں نیشنلزم۔ نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو میجورٹی کنٹری تھی اس میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا، جس طرح اگر آپ جرمنی کو دیکھیں کہ جرمنی کے جو وہ ہٹلر تھے وہ یہی اس کا یہ ماننا تھا کہ پورے ورلڈ میں جو جرمنی کے لوگ ہیں وہی صرف سب سے اچھے لوگ ہیں اور اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ دا ورلڈ وائڈ گریٹ ڈپریشن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 1929 کو جو یو ایس اے ہے، نیو یارک کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر جاتا ہے۔ اس کریش کی وجہ سے پورے ورلڈ پر اس کا ایفیکٹ وہ ہوتا ہے اور پورے ورلڈ کی جو کنٹری ہے اس میں ایک ڈپریشن سا وہ پھیل جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کیونکہ اس ڈپریشن سے پہلے اس اسٹاک ایکسچینج جو مارکیٹ تھی وہ کریش ہونے سے پہلے امریکہ نے بہت سارے ممالک کو، خاص کر جو یورپین کنٹری تھے جو ورلڈ وار 1 کی وجہ سے متاثر ہو چکے تھے، ان کو لونز دیے تھے، ان کو فنڈز دیے تھے تاکہ وہ اپنی جو اکانومی جو ہے وہ سٹرونگ کرے اور اپنی حالت وہ بہتر کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب 1929 کو جب وہ نیو یارک کا جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر جاتا ہے تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ پہ بھی وہ کافی افیکٹس ہوتا ہے ایز اے اکانومی۔ تو وہاں پہ پھر امریکہ کیا کرتا ہے، جتنی بھی یورپین کنٹری ہے اس کو وہ خبر دیتے ہیں کہ جو بھی لونز ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے جو یورپینز کی کنٹری تھے جس کو وہ لون دیا تھا اس پر ڈپریشن وہ پڑ گئی کہ اب ہم کس طرح اس لون کو وہ چکا دیں۔ اس کے بعد انفیئر ٹریٹی آف ورسائلز، اور ٹریٹی آف ورسائل جس طرح جرمنی کو انہوں نے وہ نقصان پہنچایا یہ بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ آخر جرمنی کو کیوں اس جنگ کا وہ ملزم ٹھہرایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جرمنی کو ڈی میلیٹائز کر دیا گیا کہ جرمنی اپنی جو آرمی ہے اس کو لمٹ وہ کرنا چاہیے، مطلب 1 لاکھ سے زیادہ جرمنی آرمی اپنا نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ جرمنی ایئر فورس نہیں رکھ سکتی، سب میرینز نہیں رکھ سکتی، صرف اور صرف اس کے پاس جو ہے وہ 6 بیٹل شپ ہوں گے نیوی میں، باقی وہ نیوی بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ ایک بڑی وہ سینکشن تھی۔ اس کے علاوہ جرمنی پر ایک بہت بڑا فائن رکھ دیا گیا جو کہ وہ 90 سال تک وہ ادا کرتا وہ رہا۔
1920 سے لے کر، کیونکہ جو ٹریٹی آف ورسائل جو تھی اس کے بعد 1920 سے لے کر 2012 میں انہوں نے وہ قرضہ، وہ جو فائن تھا وہ ادا کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وار اینڈ پیسیفک ریجن، جو پیسیفک ریجن ہے جو کہ ایشیا کی جو ایسٹ سائڈ ہے، مشرق کی طرف جو علاقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیسیفک ریجن۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جنگ وغیرہ ہوتی ہے، کس کے درمیان؟ بٹوین چائنا اور جاپان، کیونکہ وہاں پہ جو جاپان ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ باقی جو ممالک ہے اس پر وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں، اس کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھی۔ اس کے علاوہ فیلئر آف لیگ آف نیشن، یہ جو لیگ آف نیشن جو ہے اس کی فیلئر بھی ایک وجہ تھی ورلڈ وار 2 کی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو لیگ آف نیشن کا جو مین مقصد تھا، جو کہ 1920 کو یہ بنا تھا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو یہ پھر کوئی نئی وہ جنگ کا روپ اختیار کرے گا۔ لہٰذا جتنی بھی اس میں وہ 4 ویٹو پاور تھے وہ بھی فیصلہ کریں گے، باقی جو ممبرس کنٹری ہے وہ اس کو مل بیٹھ کے اس ڈسپیوٹ کو وہ حل کریں گے، نہ کہ یہ کہ مطلب آپس میں الائنسز وہ بنائیں گے اور بعد میں جو بھی کنٹری کسی کے خلاف جائے گا تو باقی ممالک بھی اس کے خلاف وہ جنگ کریں گے، کیونکہ اس سے پوری ورلڈ جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ لہٰذا فیلئر آف لیگ آف نیشن یہاں پہ اس طرح آتا ہے کہ جب 1931 کو جو جاپان ہے انہوں نے مینچوریا پر اٹیک کی اور وہ اس کو قبضہ کر لیا۔ یہ مینچوریا جو ہے وہ اس وقت چائنا کا ایک علاقہ تھا، جو کہ اس وقت چائنا اتنی وہ اسٹرانگ نہیں تھی۔ تو حالانکہ جو جاپان خود لیگ آف نیشن میں ایک ویٹو پاور تھا، لیکن اس کے باوجود جو لیگ آف نیشن ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا جاپان سے، بس صرف یہ کہتے رہے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، باقی کچھ وہ اسٹرانگ ایکشن انہوں نے نہیں لی۔ پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے؟ آگے جا کے جاپان ہے وہ 1937 کو پھر اٹیک کرتا ہے چائنا پہ، کہ جہاں پہ 1937 کو چائنا میں ایک سول وار سٹارٹ ہوتی ہے بٹوین کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی۔ اس سول وار کا فائدہ اٹھا کے جاپان نے چائنا پر پھر حملہ کیا اور چائنا کے تقریباً کچھ شہر انہوں نے قبضہ کر لیے، جیسا کہ بیجنگ، اس کے علاوہ شنگھائی، اس کے علاوہ کچھ اور جو سیٹیں تھے انہوں نے وہ قبضہ کر لیا۔ اس پر بھی لیگ آف نیشن نے کچھ خاصا وہ ایکشن نہیں لیا، تو یہ ایک فیلئر تھا لیگ آف نیشن کی۔ اس کے علاوہ جرمنی نے 1938 میں آسٹریا پر حملہ کر دیا، اس کو قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد چیکوسلوواکیہ پر حملہ کیا، اس کو بھی قبضہ کر لیا، لیکن لیگ آف نیشن نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے علاوہ جرمن ایگریشن ان یورپ، جس طرح میں نے آپ کو کہا آسٹریا پر، چیکوسلوواکیہ پر، تو یہ ایگریشن تھی یورپ میں جرمن کی۔ اس کے علاوہ 9 پہ جو آتے ہیں وہ ہے ڈکٹیٹرشپ۔ ڈکٹیٹرشپ بھی ایک مین ریزن تھی، جس طرح جرمن میں ہٹلر تھا وہ ڈکٹیٹرشپ لائے تھے۔ اس کے علاوہ اٹلی میں موسولینی تھا۔ اس کے علاوہ جو جاپان ہے وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ آیا تھا، تو یہی بھی ایک ریزن تھی۔ اس کے علاوہ ایریشنل باؤنڈریز، ایریشنل باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی اور ٹریٹی آف ورسائل ہو گئی تو اس میں جرمنی سے جتنے بھی علاقے انہوں نے قبضہ کر لیے تھے وہ سارے واپس لیے گئے، اور اس میں جب باؤنڈریز کر دیے گئے ان علاقوں کو، مطلب ان علاقوں کو جب تقسیم کیے گئے تو اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا، جو الائڈ پاورز تھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ہم نے ایک ملک میں وہ شامل کر دیے ہے، آیا وہ ایک ہی نظریے کے لوگ ہیں، آیا وہ ایک ہی مذہبی کے لوگ ہیں، یا آیا وہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، بلکہ ایک ملک میں مختلف قسم، مختلف نظریے کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ، مختلف قوم کے لوگ وہ رہنے لگے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں انہوں نے وہ اس ملک کے خلاف بغاوت شروع کی، جنگ وہ وغیرہ جھگڑے وغیرہ شروع کیے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو یہی بھی ایک ریزن تھی۔ اس کے علاوہ گروپ فارمیشن، جس طرح ورلڈ وار 1 سے پہلے الائنسز ہوئی وہ ہوا کرتی تھی، سیکریٹ الائنسز، اسی طرح یہاں پہ گروپس فارمیشن ہو گئے، ایک الائڈ فورس اور دوسرا ایکسس فورسز،
مطلب اس کو الائڈ پاورز کہتے ہیں، دوسرے کو ایکسس پاور کہتے ہیں۔ جو الائڈ پاور تھا اس میں برٹن تھا، فرانس تھا، رشیا تھا، یو ایس اے تھا، پولینڈ تھا، کینیڈا تھا، بیلجیم تھا۔ اس کے علاوہ جو ایکسس پاور تھا اس میں جرمنی، اٹلی، جاپان، رومانیہ، بلغاریہ۔ تو یہی کچھ ریزن تھی کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ورلڈ وار 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب جو ورلڈ وار 2 ہے اس کو 2 اور نام سے بھی وہ مانا جاتا ہے، ایک کہتے ہیں گلوبل وار، ایک کہتے ہیں ٹوٹل وار۔ گلوبل وار اس لیے کیا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے ورلڈ میں، اگر آپ اس کی آگے ہم وہ جو ہسٹری بتائیں گے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پورے ورلڈ میں وہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ٹوٹل وار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آرمی کے علاوہ سویلین لوگ بھی وہ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگ ہوا کرتے تھے تو اس میں صرف 2 کنٹری یا 3 کنٹری کے صرف آرمی ہی وہ جنگ لڑتی تھی، لیکن اس میں سویلین لوگ بھی وہ شامل ہو گئے تھے۔ اس کو اس لیے ٹوٹل وار کہتے ہیں۔ میں نے یہ میپ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑا تھوڑا انٹرسٹنگ بھی آپ کو لگے گا، اس کے علاوہ آپ کو سمجھنے میں بہت ایزی ہوگی ایسے۔ یہ جو میپ میں نے وہ کچھ جو کنٹری ہے وہ میں نے اس میں مینشن نہیں کی ہے، وہ ورلڈ وار 2 جو لڑی گئی ہے اس علاقوں کو میں نے اس لیے ٹارگٹ کیا ہے تاکہ اس پر ہی ہم نے وہ فوکس کرنا ہوگا۔ مین پوائنٹ ہے وہ علاقے ہے، وہ کنٹری ہے کہ جہاں پہ مطلب یہ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ لڑی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو اس میپ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ یو ایس ایس آر ہے، یہ کیا ہے، یو ایس ایس آر۔ اس کے علاوہ جو کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، برٹن ہے، اس کے علاوہ فرانس، یہ فرانس ہے۔ اس کے علاوہ جو جرمنی ہے وہ یہاں پہ ہے، جرمنی ہے، اس کے وہ جو بارڈر ہے پولینڈ کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ چیکوسلویکیا ہے، ہنگری ہے، رومانیہ ہے، آسٹریا ہے، یوگوسلویکیا ہے، بلغاریہ ہے، البانیہ ہے، گریس ہے، ایجپٹ ہے، افریقہ ہے، لیبیا ہے، اٹلی ہے، اور اس کے علاوہ ڈنمارک، ناروے، یہ جاپان اور چائنا۔ یہ مین کنٹری ہم نے وہ اس لیے اس میں مینشن کیا ہے کیونکہ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اس میں ہی لڑی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سائڈ پہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پیسیفک اوشن، جہاں پہ یہ جاپان ہے اور کوریا وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس سائڈ پہ یہ جو اوشن ہے اس کو کہتے ہیں اٹلانٹک اوشن۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ بعد جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اٹلانٹک اوشن میں نے کیوں لکھا ہے اور پیسیفک اوشن کیوں لکھا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا وہ ٹاپک۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ جو یہ جاپان جو ہے، یہ جاپان کیا کرتا ہے، یہ جاپان 1931 کو یہ کیا کرتا ہے، اس مینچوریا پر اٹیک کرتا ہے۔ یہ جو مینچوریا ہے یہ پہلے چائنا کا وہ حصہ تھا، تو اس وقت چائنا جو ہے وہ اتنی وہ اسٹرانگ نہیں تھی، تو جب انہوں نے 1931 میں اٹیک کیا مینچوریا پر اور اس کو کیا کر دیا، اس کو قبضہ کر دیا، اس کو قبضہ کر دیا، وہاں پہ اپنی حکومت وہ بنا لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جاپان پھر 1937 کو چائنا پر اٹیک کرتا ہے۔ وہ کیوں اٹیک کرتا ہے، وہ اس لیے کہ 1937 کو چائنا میں ایک سول وار شروع ہوتی ہے، کس کے درمیان، بٹوین کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی تھی اس کے درمیان۔ تو کیا ہوتا ہے، اس سول وار کا فائدہ اٹھا کر جاپان نے 1937 سٹی تھی بیجنگ تھی، اس کے علاوہ شنگھائی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ جو سٹیز تھی وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو جرمنی جو ہے وہ 11 مارچ 1938 کو کیا کرتا ہے، وہ اس آسٹریا پر اٹیک کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، آسٹریا پر اٹیک کرتا ہے، اس کو قبضہ کر لیتا ہے۔ اس آسٹریا، یہ آسٹریا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، یہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ اس لیے قبضہ کر لیتا ہے، یہ ہٹلر کا ماننا ہے کہ جو آسٹریا جو ہے وہ ٹریٹی آف ورسائل سے پہلے یہ جرمنی کا حصہ تھا، اور ٹریٹی آف ورسائل میں اس کو پھر آزاد کرا لیا گیا، مطلب ہم سے یہ چھینا گیا، تو اس لیے یہ جرمنی کا ہی ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے اٹیک کیا۔ پھر اسی مارچ میں انہوں نے چیکوسلویکیا پر بھی اٹیک کر دیا۔
اس چیکوسلویکیا میں ایک حصہ بھی وہ جرمنی کا تھا جو کہ ٹریٹی آف ورسائل کے ذریعے چیکوسلویکیا کو دیا گیا تھا۔ تو جرمنی اٹیک کرتا ہے چیکوسلویکیا پہ، تو اسی بار 1 اکتوبر 1938 کو کیا ہوتا ہے کہ ایک جنرل میٹنگ ہوتی ہے 4 ممالک کے درمیان، برٹن کے درمیان، فرانس کے درمیان، جرمنی کے درمیان اور اٹلی کے درمیان۔ ان 4 ممالک کے درمیان ایک جنرل میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ میونخ پیکٹ، اس کو میونخ پیکٹ کہتے ہیں۔ اب اس میٹنگ میں یہ کہا گیا چیکوسلویکیا سے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ آپ جرمن کو دے دیجئے۔ جب وہ علاقہ جرمن کو دیا جاتا ہے اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہٹلر ہے وہ کیا کرے، وہ اب خاموش ہو جائے، لیکن ہٹلر جو ہے وہ خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب اس کا جو اگلا ہدف یہ تھا کہ ان ممالک کو بھی وہ قبضہ کرے کہ جہاں پہ جو جرمنی کے ورلڈ وار 1 میں پہلے وہ ان علاقوں پر قبضہ تھا، لیکن ٹریٹی آف ورسائل کے ذریعے وہ علاقے جرمن سے چھینے گئے ہیں، واپس لیے گئے ہیں۔ اب اس کا 3rd پلان تھا وہ تھا پولینڈ پہ، کیونکہ یہ پولینڈ جو ہے اس کی جرمنی کے ساتھ کیا ہے؟ بارڈر ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ برٹن، فرانس اور پولینڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں ان 3 ممالک نے یہ کہا تھا کہ اگر سپوز کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے خلاف کوئی بھی ملک مزاحمت کرتا ہے یا کوئی وہ لڑائی وغیرہ کرتا ہے تو باقی 2 ممالک بھی اسی کنٹری کے ساتھ ہوں گے اور وہ جو 3rd کنٹری ہوگی اس کے خلاف وہ جنگ کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ برٹن اور فرانس کو یہ خدشہ تھا کہ اب چونکہ یہ جو ہٹلر ہے اب وہ کیا کرے گا؟ پولینڈ پر اٹیک کرے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کی بارڈر اس کے ساتھ وہ ہے، دوسری یہ کہ وہ کچھ علاقہ پولینڈ کو بھی ٹریٹی آف ورسائل میں دیا گیا تھا۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھی جرمنی کے خلاف کیا کیا؟ وہ جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ فوراً وہ جرمنی کو ہرا سکے۔ یہ ہوتا ہے کہ جرمنی مطلب اس کو لگتا ہے ہٹلر کو کہ اب پولینڈ پر بھی جو اکیلے میں حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اب برٹن اور فرانس بھی انہوں نے بھی جنگ کا اعلان کر لیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے USSR جو ہے انہوں نے USSR کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا نام جو ہے وہ ہے مولوٹو ربینتروپ پیکٹ۔ اب یہ جو ہے بیسیکلی جرمن اور USSR کے جو فورن منسٹر تھے اس وقت، ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ یہ مولوٹو جو ہے یہ USSR کا فورن منسٹر تھا، اس کے علاوہ ربینتروپ جو تھا وہ جرمن کا فورن منسٹر تھا۔ تو کیا ہوا؟ یہ معاہدہ بیسیکلی ہوا 23 اگست 1939 کو یہ معاہدہ ہوا۔ اب بیسیکلی اس معاہدے میں یہ پورے ورلڈ کو بھی کہا گیا، ایک دوسرے کو بھی کہا گیا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ دوسری بات اس معاہدے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اس میں ایک سیکرٹ بات تھی جو کہ باقی ممالک کو نہیں بتائی گئی تھی، وہ ایک سیکرٹ تھی۔ وہ یہ تھی کہ ہٹلر نے USSR کو یہ کہا کہ ہم ایک سائڈ سے اٹیک کریں گے پولینڈ پر اور دوسری سائڈ سے آپ اٹیک کریں گے، کیونکہ USSR اور جو جرمن ہے ان دونوں کے درمیان یہ پولینڈ بالکل ایک سینڈوچ کی طرح موجود ہے۔ تو کس پر جو جرمنی ہے انہوں نے 1 سپٹمبر 1939 کو اٹیک کر دیا۔ اب یہاں سے میجورٹی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو 1 سپٹمبر ہے اس اٹیک کی وجہ سے ورلڈ وار 2 جو ہے وہ کمپلیٹ طور پر وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب 1 سپٹمبر پہ جو جرمنی ہے انہوں نے پولینڈ پر اٹیک کیا۔ اس معاہدے کے تحت 17 سپٹمبر کو 1939 کو USSR نے بھی پولینڈ پر دوسری سائڈ سے اٹیک کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پولینڈ نے 6 اکتوبر 1939 کو ہار مان لی اور اس معاہدے کے تحت پولینڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایک حصہ جو ہے وہ USSR کو دیا گیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جرمنی کو دیا گیا۔ USSR کا مطلب یہ کرنٹ جو رشیا ہے اس کو پہلے وہ USSR کہا جاتا تھا۔ جو فن لینڈ ہے USSR نے 30 نومبر
1939 کو اٹیک کر کے اس کو قبضہ کر لیا۔ اب ایک سائڈ سے جو ہے وہ USSR سٹارٹ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ممالک پر قبضہ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو جرمنی ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے ممالک پر کیا کرتا ہے، وہ قبضہ وہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہٹلر ہے یہ چاہتا تھا کہ میں پورے یورپ پر قبضہ کر لوں۔ انہوں نے ایک جنگ کے لیے ایک ٹیکنیک تیار کی، وہ ٹیکنیک اس طرح تھی کہ جرمن نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایئر فورس جائے گی، وہ دشمن کے جو علاقے ہے اس پہ وہ بمباری کرے گی، اس کے جو پیچھے وہ آ رہی ہے وہ فوج آئے گی، فوج کی جو گاڑی ہوگی وہ آئے گی اور اس کے ساتھ ٹینک، کہ جو باقی اگر کوئی وہ دشمن بچا ہو تو وہ فوج اور ٹینک وہ تباہ کریں گے۔ تو اس طرح ہم ایک ہی دن میں 200 سے لے کر 300 کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے وہ ہم آسانی سے قبضہ کر لے سکتے ہیں۔ تو ایسی اسٹریٹجی کو اپلائی کرتے ہوئے جرمنی نے کیا کیا، جرمنی نے ڈنمارک پر اٹیک کر دی۔ جب ڈنمارک پر اٹیک کر دی، ڈنمارک کو قبضہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے ناروے پر اٹیک کر دی، کیونکہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بارڈر تھی۔ ناروے کے بعد انہوں نے نیدرلینڈ پر اٹیک کر کے وہ بھی قبضہ کر لیا، اس کے بعد لگزمبرگ جو ہے اس کو بھی قبضہ کر لیا۔ تو کیا ہوتا ہے اس طرح اب جو جرمنی ہے انہوں نے کیا کیا، چیکوسلویکیا کو بھی وہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ آسٹریا کو بھی قبضہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ڈنمارک کو بھی قبضہ کر لیا، ناروے کو بھی قبضہ کر لیا، اس کے علاوہ جو نیدرلینڈ ہے اس کو بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اب جو جرمنی ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ آدھے پولینڈ پر بھی وہ قبضہ کر چکے ہیں، اس طرح جو جرمنی ہے ابھی وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو اٹلی ہے، اٹلی بھی یہ جنگ میں شامل ہوتی ہے۔ یہ کب جنگ میں شامل ہوتی ہے، 10 جون 1940 کو۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ فرانس جو ہے اس پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بارڈر ہے، اور دوسری سائڈ جو جرمنی ہے یہاں پہ بیلجیم ہے، بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ بیلجیم ہے۔ اب جرمنی ہے انہوں نے پہلے سے بیلجیم کو اس پر قبضہ کیا ہے۔ اب جرمنی کیا کرتا ہے، یہ بیلجیم سائڈ سے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے فرانس پر یہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے۔ اس طرح جب فرانس پر دونوں سائڈ سے اٹیک ہوتا ہے، جو فرانس ہے وہ 21 جون 1940 کو وہ بھی سرنڈر کرتا ہے۔ اس طرح جو فرانس ہے وہ کچھ حصہ اٹلی کو ملتا ہے اور زیادہ تر جو فرانس ہے وہ جرمنی کے پاس ہی رہتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جو جرمنی ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا یہاں تک جو جرمنی ہے وہ پھیلتا ہے۔ اب پہلے جو جرمنی ہے، پہلی جرمنی صرف یہاں تک ہوتی، اب انہوں نے اتنے سارے علاقے جو ہے وہ قبضہ کر لیے ہیں۔ اب 27 ستمبر 1940 کو ایک معاہدہ ہوتا ہے جرمنی، اٹلی اور جاپان کے درمیان۔ وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ معاہدہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ٹرائی پارٹائٹ پیکٹ۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ اگر ہم میں سے کسی ملک کے خلاف بھی کوئی بھی اٹیک وغیرہ کریں گے تو باقی جو دو ممالک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیک میں شامل ہو جائیں گے، جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی کو بعد میں نام دیا گیا ایکسس پاورز، ان 3 کنٹریز کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہنگری ہے یہاں پہ، یہ ہنگری کیا کرتا ہے، یہ ہنگری 20 نومبر 1940 کو یہ ایکسس پاور کو جوائن کرتا ہے، یہ بھی جرمنی کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو رومانیہ ہے یہ 22 نومبر کو 1940 کو یہ ایکسس پاور کو کیا کرتا ہے، یہ بھی ایکسس پاور کو جوائن کرتا ہے۔ یہ بلغیریا جو ہے یہ بھی ایکسس پاور کو جوائن کرتا ہے۔ کب جوائن کرتا ہے، 1 مارچ 1941۔ اب ہم یہاں تک آ گئے کہ جو جرمنی ہے جرمنی کا یہاں تک وہ قبضہ ہو گیا۔ اب 6 اپریل 1941 کو یہ جتنی بھی ایکسس پاور جو ہے اٹلی، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، جرمنی، ان سب نے مل کر یوگوسلاویکیا پر اٹیک کی۔ کس پر اٹیک کی، یوگوسلاویکیا پر اٹیک کی۔ جب انہوں نے یوگوسلاویکیا پر اٹیک کی تو اس طرح 17 اپریل 1941 کو جو یوگوسلاویکیا ہے
وہ بھی جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح جرمنی جو ہے وہ یہاں تک آ گیا۔ یہ یہاں پہ جو البانیہ ہے یہ آلریڈی 1939 میں اٹلی جو ہے انہوں نے یہ قبضہ کر لیا ہے اس پہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ہٹلر نے یہاں تک علاقے جو ہے وہ قبضہ کر لیے، تو اگر سپوز ہٹلر یہاں پہ روک جاتا، وہ مطلب کوئی بھی وہ معاہدہ کر لیتا اور امن کریٹ کر دیتا، تو شاید آج جو جرمنی ہے وہ کہاں سے کہاں تک وہ جاتا۔ لیکن ہٹلر نے یہاں تک وہ بس نہ کر دی، انہوں نے اب یہ سوچ لیا کہ جرمن کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا علاقہ چاہیے کہ ایک زرخیز علاقہ ہو، تاکہ وہاں پہ جو جرمن کے لوگ جو ہے وہ اپنا وہ کھیتی باڑی وغیرہ کرے۔ اس کے ذہن میں اس طرح کا علاقہ جو تھا وہ یہاں پہ USSR میں تھا۔ کہاں پہ تھا؟ USSR میں۔ لیکن ہوا کیا، اب جو USSR اور جرمنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس معاہدے کے تحت کہ یہ دونوں جو کنٹری ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہٹلر جو ہے وہ اس معاہدوں کو توڑ دیتا ہے۔ کس طرح توڑ دیتا ہے؟ ہٹلر یہ سمجھتا ہے کہ جو USSR جو ہے وہ اب بھروسے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے جو کنٹری ہے ان پر وہ قبضہ کرنا وہ شروع کیا ہے، کیونکہ عنقریب یہ کیا کرتا ہے، یہ شاید جرمن پہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے ہٹلر نے یہ کیا کہ جتنی بھی یہ کنٹری ہے، اٹلی، فرانس کے جو آرمی تھی، مطلب کیونکہ یہ بھی جرمن کے انڈر آئی تھی، یہ جتنی بھی کنٹری انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان سب کنٹریز کے جو آرمی تھے ان کو وہ بلا لیا۔ ان آرمیز کو بلا کر انہوں نے ایک آپریشن وہ لانچ کی۔ اس آپریشن کا جو نام ہے وہ ہے آپریشن بارباروسا۔ اب جو آپریشن بارباروسا ہے یہ اگینسٹ لانچ کی گئی USSR کے، کیونکہ USSR کو صرف ہٹلر اکیلے میں اس کو شکست دینا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ وہ اس لیے پاسبل نہیں تھا کیونکہ یہ جو رشیا ہے اس کا جو میجورٹی علاقہ ہے، وہاں پہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو وہاں پہ برف باری وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس برف باری میں جو یہ رشیا کے علاوہ جو آرمی ہے اس کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ ایک بہت ٹف جو ہے وہ ٹاسک ہوتا ہے۔ تو اس پر ہٹلر نے یہ ایک آرمی تیار کی کہ جس میں انہوں نے 38 لاکھ آرمی کو سلیکٹ کیا، جوانوں کو۔ اس کے علاوہ جو 3500 ٹینک تھے، 3000 جہاز تھے، اس کے علاوہ 6 لاکھ بڑے ٹرک یا مطلب ٹرک وغیرہ گاڑی جو کہ آرمی کے جوانوں اور اس کے ساتھ ساتھ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکے۔ اس کے علاوہ 7 لاکھ گھوڑے۔ تو اتنے وہ بڑے آپریشن کا مقصد یہی تھا کہ جو USSR ہے اس کو کاؤنٹر کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور ہٹلر نے ایک ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کی کہ مطلب جو رشیا ہے وہاں پہ جو ونٹر سیزن جو ہوتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ونٹر سیزن سے کچھ مہینے پہلے اس لیے حملہ کریں گے کہ ونٹر آتے ہی آتے ہم USSR پر کیا کریں، قبضہ کر لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس پلان کے مطابق اس آپریشن کو لانچ کرتے ہوئے 22 جون 1941 کو جرمنی اور اس کے ساتھ جو آرمی تھی انہوں نے رشیا پر کیا اٹیک کر دیا۔ جب انہوں نے اٹیک کر دیا تو ودن 6 منتھ مطلب دسمبر سے پہلے انہوں نے کافی علاقے جو تھے وہ قبضہ کر لیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب دسمبر میں جب ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس لائن سے، مطلب یہ لائن میں نے ڈرا کی ہے، مطلب یہ اتنا علاقہ انہوں نے قبضہ کر کے اس لائن سے یہ پھر آگے نہیں جا سکے، یہ جو ہٹلر کی جو آرمی تھی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس آپریشن بارباروسا میں 2 امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں۔ ایک ایونٹ کو کہتے ہیں سیجر آف لینن-گریڈ۔ جو لینن-گریڈ جو تھا وہ ایک سٹی تھی۔ لینن-گریڈ کیا تھی؟ ایک سٹی تھی، مطلب جو انہوں نے اس کو وہ 2 سال کے لیے لاک اپ کیا تھا۔
نہ کوئی چیز اندر جا سکتی تھی نہ باہر کوئی لے جا سکتا تھا. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو میجورٹی کے لوگ ہیں اس سٹی کے وہ بھوک سے مر گئے تھے. اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ ایونٹس اس آپریشن برباروسا کے دوران ہوئی تھی وہ تھی بیٹل آف اسٹالن گریڈ. اب اسٹالن گریڈ کی جو بیٹل تھی اس میں یہ ہوا، یہی جو بیٹل آف اسٹالن گریڈ تھی یہی USSR کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی. وہ اس طرح کہ جب سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بیٹل میں کیا کرتا ہے کہ جو رشیا کے جو آرمی ہے وہ تو سردیوں میں آسانی سے وہ سروائیو کر سکتی تھی، تو انہوں نے جو جرمنی اور باقی ممالک کی جو آرمی تھی اس کو واپس دھکیلنا سٹارٹ کیا. اس طرح ہوتے ہوئے جو رشیا ہے انہوں نے 22 جون 1944 کو جو جرمنی اور باقی ممالک کی جو آرمی تھی اس کو USSR سے باہر نکال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولینڈ تھا آدھے پولینڈ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اس طرح جو جرمنی تھی اس کی وہ الٹی گیم تھی وہ سٹارٹ ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو پیسیفک ریجن ہے اس پیسیفک ریجن میں جو جاپان ہے وہ ایک بہت بڑا بلنڈر کرتا ہے. وہ بلنڈر کس طرح کرتا ہے؟ وہ بلنڈر اس طرح کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے پرل ہاربر، یہ پرل ہاربر بیسیکلی امریکن کا ایک بہت بڑا بندرگاہ تھا، یہ ایک نیول بیس بھی تھا. یہاں پہ جو امریکن کی نیوی تھی اس کا بیس بھی تھا. جاپان کے لیے جو آئل اور باقی سامان وہ امریکہ سے وہ لایا جاتا تھا، لیکن جاپان جب یہ ان چھوٹے چھوٹے ممالک پر وہ قبضہ کر رہا تھا، جیسے کوریا پر بھی انہوں نے وہ قبضہ کر لیا تھا. پہلے یہ جو کوریا تھا ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا نہیں تھی بلکہ ایک ہی نام وہ تھا کوریا، ایک ہی کنٹری تھی. جاپان نے اس پر بھی اٹیک کیا تھا، اس کو بھی قبضہ کر لیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اس کو بھی قبضہ کر لیا تھا. باقی وہ سٹارٹ تک ہے اور ممالک پہ بھی وہ اٹیک کرے، کیونکہ حرکت کو دیکھ کے امریکہ نے اس پر جو یہ آئل اور باقی سامان وہ دینا بند کر دیا. تو اس پر جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو اس پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا. اس پر کیا کیا؟ اس پر اٹیک کر دیا. جب اس پر اٹیک کیا تو اس میں جو امریکہ کے جو نیوی آفیسرز تھے، لوگ تھے، وہ بھی مارے گئے. اس کے علاوہ کچھ سویلین لوگ تھے وہ بھی انہوں نے مار دیے. اب اس پر امریکہ نے کیا کیا؟ 8 دسمبر 1941 کو ایکسس پاور کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. اور کیا کیا؟ جاپان پر اٹیک کیا. اس طرح ڈائریکٹلی وہ، کیونکہ ڈائریکٹلی تو جاپان پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا، اس وقت جاپان کی جو آرمی تھی وہ بہت سٹرونگ تھی. تو یہاں پہ ہانگ کانگ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ فلپینس ہے. ہانگ کانگ جو تھی وہ پہلے برٹن کی کالونی تھی، اس کے علاوہ فلپین میں جو تھی وہ امریکن کی کالونی تھی. تو امریکہ نے فلپین اور ہانگ کانگ میں اپنی جو آرمی تھی وہ ڈپلوائے کی، لیکن وہاں پہ جو جاپان ہے انہوں نے اس کو شکست دی. امریکہ، برٹن اور کینیڈا، یہ 3 ممالک بھی ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں جس کا نام ہے آپریشن نیپچون. اس کا نام کیا ہے؟ آپریشن نیپچون. اس آپریشن کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جرمنی وغیرہ، جرمنی کا بارڈر ہے، یہی علاقہ، اس علاقوں کو کہتے ہیں اٹلانٹک وال. اٹلانٹک وال کیونکہ یہ اٹلانٹک اوشن ہے جو میں نے لکھ دیا ہے. اس اٹلانٹک وال پر جو سارا آرمی تھا، جو کنٹرول تھا، وہ جرمنی کا تھا. اب اس آپریشن کا مین مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس اٹلانٹک وال کو بریک کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جو فرانس جو ہے اس کو آزاد کرانا ہے جرمنی سے. اب یہ اتنا بڑا آپریشن تھا کہ اس میں ان تینوں ممالک کے آرمی، نیوی اور ایئر فورس جو ہے وہ شامل ہو گئی. اب یہ جو 3 کنٹریز ہیں، ان کی جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس وہ آتے ہیں اور یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. یہ علاقہ ہے نارمنڈی، یہ فرانس کا ایک علاقہ ہے. اب اس کے ساتھ یہاں پہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جمع ہوتے ہیں سب. جب یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اٹیک کر دی جرمنی پر. مطلب یہاں پہ تو جرمنی کا وہ آرمی تھا، یہاں پر انہوں نے اٹیک کی. جب اٹیک کی
تو ہوتے ہوتے ہوئے یہاں پہ جو فرانس کا جو کیپٹل ہے پیرس، 22 جولائی 1944 تک انہوں نے یہ پیرس تک کا جو علاقہ ہے یہاں تک وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، مطلب یہ علاقہ انہوں نے کیا قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے آگے سٹارٹ کی، جب انہوں نے آگے جا کے تو 15 اگست 1944 تک انہوں نے پورے فرانس جو ہے وہ جرمنی سے آزاد کرا لیا۔ الٹی گنتی جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جو بیلجیم ہے، آگے فرانس کے آگے بیلجیم ہے، اس بیلجیم کو بھی اس آپریشن نیپچون کے ذریعے آزاد کرا لیا گیا۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو اٹلی ہے، یہاں پہ پہلے موسولینی تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ، لیکن اٹلی نے بھی بغیر مزاحمت کے اس الائٹ فورس کے آگے کیا سرنڈر کر دیا۔ وہ اس طرح سرنڈر کر دیا کہ جو موسولینی تھا اس کو باقی جو گورنمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور خود انہوں نے حکومت بنا لی۔ فرانس میں جو آرمی کے لوگ تھے جرمن کے، اس کے علاوہ اٹلی میں جو تھے، ان سب نے بھی الائٹ فورس کو وہ جوائن کر لیا۔ تو اس طرح جو الائٹ فورس ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپریشن نیپچون کے ذریعے جو امریکہ، برٹن اور کینیڈا ہے، یہ البانیہ، گریس، یوگوسلاویکیا، رومانیہ، ہنگری، آسٹریا، چیکوسلویکیا، ان سب کو بھی آزاد کرا دیتا ہے۔ ایجپٹ کو بھی آزاد کرا دیتا ہے، لیبیا کو بھی آزاد کرا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو افریقہ پہ یہاں پہ کچھ علاقوں پہ قبضہ تھا وہ بھی انہوں نے آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد باقی جو ڈنمارک ہے، ناروے ہے، وہ سب علاقے انہوں نے وہ ان سے آزاد کرا لیے۔ فائنلی جو جرمن ہے انہوں نے بھی مئی 1945 کو شکست مان لی۔ اب صرف ایک ہی ملک بچتی ہے، وہ ہے جاپان۔ اب اس کے ساتھ امریکہ کیا کرتا ہے؟ اب امریکہ نے کیا 6 اگست 1945 کو انہوں نے فرسٹ اٹامک بم جو ہیروشیما جاپان کا ایک سٹی تھا اس پر بم وہ گرا دیا۔ اسی بم کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اب امریکہ کا دوسرا پلان تھا کہ جو جاپان کا جو اور بڑا شہر ہے ٹوکیو، اس پر وہ اٹیک کر دے، لیکن وہ پہلے سے وہ کیا تھا، وہ پہلے سے تباہ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوسرے شہر کی طرف جا کے 9 اگست 1945 کو جو ایک انڈسٹریل سٹی تھی ناگاساکی، اس پر دوسرا اٹامک بم بھی گرا دیا اور وہاں پہ 80,000 لوگ مار دیے گئے۔ تو اس طرح جو جاپان ہے انہوں نے بھی 15 اگست 1945 کو ہار تسلیم کی۔ تو اس طرح جو ورلڈ وار 2 ہے اس کا بھی اینڈ اپ ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وار میں تقریباً 6 کروڑ سے لے کر 8 کروڑ تک لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ 60 ملین سے لے کر 80 ملین تک لوگ وہ ہے مارے گئے۔ اس میں تقریباً جو 2.5 کروڑ لوگ تھے وہ سویلین مار گئے۔ آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنے بھائی کو اجازت دے دے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔